بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و دماغ کو سکون دینے اور زندگی کو ٹینشنوں سے بچانے والی باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے خوف سے حقی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ آپ چاہیں کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کا نصیب آتا ہے۔ اگر خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندے کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دو، کیونکہ یہی دین کا خلاصہ ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں بلکہ دل رو پڑتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک تو نہیں سکتے اور جان بھی نہیں سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا وفادار ہے، کتنا مخلص ہے، لیکن یاد رکھو وقت ہے نا، اور اس انسان کے رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، ایک دن ڈھل ہی جاتی ہے اور شام کے بعد سویرا ہے، تو پتہ چلا ہر پریشانی کے بعد آرام ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو تمہیں نہیں سمجھتا اسے سمجھنا چھوڑ دو۔ مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کی دو طاقتور چیزیں ہیں، طاقتور ہستیاں ہیں۔ اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان طریقوں سے رحمتیں بھیجتا ہے جن سے دعائیں بھی بے خبر ہو جاتی ہیں۔ درد سب کے دل میں ہے، فرق بس یہ ہے کہ کوئی تو لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی یعنی کہ برا سوچنا اور بد زبانی یعنی کہ برا بولنا دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ہی ڈوبتی ہیں۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، کیونکہ دوستو نظر سچ میں ہوتی ہے، اور یہ جو نظر ہے نا بہت بری ہوتی ہے۔ کسی سے اتنی نفرت بھی نہ کرو کہ کبھی منانا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ اگر اس کے بغیر تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھو کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ دوستو کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے۔ کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ دھوکہ ایک فریب ہے۔ منزل کا ہر خیال سچ پوچھیے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں، اس کی غلطیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا رہے۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے پہلے اس کی خوشیاں دوگنی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے اس کے غم بھی آدھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھو، کسی کے خوشی میں بھی شریک ہو، اور جب وہ غمگین ہو تو غموں میں بھی شریک ہو۔ اپنی اچھائی پر اتنا بھروسہ ضرور رکھیں کہ جو آپ کو کھوئے گا وہ ایک دن آپ کے بغیر ضرور روئے گا۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس ہی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خاموشی اور خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہے جو آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ دوستو زندگی ایسے جیو
کہ رب کو پسند آ جائے، لوگوں کی پسند تو بدلتی رہتی ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، اس کو بزدلی نہیں کہتے ہیں بلکہ انسانیت ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ سے جب بھی مانگا کرو تو مقدر مانگا کرو، عقل نہیں، کیونکہ اس دنیا میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے دروازوں پر بیٹھے دیکھا ہے۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، اور یہ کامیابی ہے نا، اس کی تم تلاش کرتے ہو، خود تمہارے قدموں کو آ کر چومے گی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے علم کو دوسروں سے زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، گناہ کر کے، غلطیاں کر کے ان کو بھول جانا۔ اور نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ یہ 3 باتیں جس سے انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ کسی کے خلوص یعنی کہ وفاداری اور پیار کو بے وقوفی مت سمجھنا، ورنہ کسی دن تم تو خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور یہی لوگ دنیا والے تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ 5 چیزوں کی 5 جگہوں پر حفاظت کرو، محفل میں یعنی کہ لوگوں کے سامنے زبان کی، بازار میں اپنی آنکھوں کی، اور جب نماز ادا کرو تو دل کی، اب جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کی۔ نیند 4 طرح کی ہوتی ہے، انبیاء کی نیند، مومن کی نیند، منافق کی نیند اور شیطان کی نیند۔ سیدھے ہو کر انبیاء اللہ کے نبی سوتے ہیں، دائیں طرف کروٹ لے کر ایمان والے مومن سوتے ہیں، بائیں طرف کروٹ لے کر منافق سوتے ہیں، اور پٹ ہو کر شیطان سوتا ہے۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کے جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ زندگی میں جس مقام پر ہو اسے تسلیم کرو، قبول کرو، اور یہ بھی تسلیم کرو یعنی کہ یہ بھی قبول کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، اور تو کوئی کہتا ہے دوستی سے چلتی ہے۔ جب دیکھا گیا، آزمایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ جو دنیا ہے نا، صرف اور صرف مطلب سے چلتی ہے۔ دوستو، بڑی خوبصورت بات ہے، زندگی برف کی طرح ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزار دو، ورنہ پگھل تو رہی ہے ہی، ایک دن ختم بھی ہو جائے گی۔ تم دوسروں کے راستوں کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، یاد رکھو تمہاری اپنے منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، نماز کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، اور گناہوں کو توبہ سے، استغفار سے، اور دل کو اللہ کے خوف سے۔ میرے پیارے دوستو، 3 چیزوں میں کبھی بھی شرم محسوس مت کرنا، حیا مت کرنا۔ نمبر 1، پرانے کپڑوں میں۔ نمبر 2، ان دوستوں میں جو غریب ہوں۔ اور نمبر 3، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے میں کبھی شرم و حیا مت کرنا۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دو تو یہ مت سوچنا کہ تم اس کی دنیا سنوار رہے ہو، بلکہ یہ سوچ کر دینا کہ وہ غریب آپ کی آخرت کو سنوار رہا ہے۔ نیک یعنی کہ اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی، اچائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب بھی پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدلتے ہیں، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے ڈر کی وجہ سے اپنے فیصلے بدل لیا کرتے ہیں۔ بے شک گزرتے زندگی کے یہ لمحے جو سبق سکھاتے ہیں نا، وہ سبق کوئی اسکول، کوئی استاد نہیں سکھا سکتا۔ اپنی غلطی کو مان لینا، قبول کر لینا، تسلیم کر لینا، خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہی ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی ہے، اپنی غلطی کو نہیں مانا ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو تھوڑا سا جھک کر اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ رشتے ختم ہونے کے بعد بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ بعض وقت
آپ جن لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں نا، تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو، کوئی اوقات نہیں رہتی۔ ہجوم یعنی کہ لوگوں کے مجمع میں یا بھیڑ کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے چلیں اور اس راستے پر جو وہ راستہ ہدایت کا ہو اللہ کی طرف لے جائے۔ لوگوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں تو صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے، فرق پڑتا ہے کہ انہیں آپ خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ یہ حقیقت بات ہے۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اس حل کی موجودگی کا احساس کا نام جو ہے نا وہ امید ہے۔ لوگ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتے ہیں کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات، سچ بولنے کی اوقات اور سچ سننے کی بھی اوقات ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا اپنے آپ سے سامنا ہوتا ہے تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے اور خود کو کتنا پریشان کیا ہے۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں پسند نہیں۔ شخصیت میں یعنی کہ اپنے آپ میں عاجز ہونا تو معمولات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ کسی کے ماضی یعنی کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، اس کے گزرے ہوئے وقت کو تذلیل کرنے سے یہ سوچ لو کہ وہ اس کا ماضی تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا آنے والا زمانہ بن جائے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے جواب میں ہم صرف اتنا بولتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جاہل، احمق یعنی کہ بیوقوف اور برے کام کرنے والے سے اچھے مشورے کی کبھی بھی امید مت رکھنا۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ مطلب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھلائی کرے گی، اور برائی کرو گے تو آپ کی اولاد آپ کو ذلیل کرے گی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت جو ہے نا یہ سب پر آتا ہے۔ کسی کا صبر دیکھنے کے لیے تو کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے کبھی کبھی کسی کو نیچے نظروں سے مت دیکھو، کیونکہ آپ کو جو حقیقت ہے یہ آپ کی قابلیت نہیں بلکہ یہ آپ پر اللہ کا کرم ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی تو ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے جب لوگ بدلتے ہیں نا تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے، کیونکہ وہ رب ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں اللہ کا خوف صرف مساجد تک محدود ہو، وہاں بازاروں میں خالص یعنی کہ اصلی چیزیں اور معاشرے میں وفادار لوگ نہیں مل سکتے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن کو لے جاتا ہے، اور اب امیری کا لالچ دے کر جوانی کو چھین رہا ہے۔ حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کرنے کا پورا موقع ہو لیکن پھر بھی وہ گناہ نہ کرے۔ حقیقت میں وہی پاک دامن ہے، وہی صاف ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیا کرتی ہیں۔ کچھ حادثے، کچھ پریشانیاں، تکلیفیں انسان کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں،
کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوا میرے حق میں بہت بہتر تھا، کیونکہ رب جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن دوستو ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا ہے۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے، ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیر تک اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کے کلام کو پڑھنا یعنی کہ قرآن کو پڑھنا۔ بدتر منافق جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے جو امیروں سے، دولت مندوں سے تو ہنس کر ملتا ہے، ہنس کر بولتا ہے، لیکن غریبوں سے سینہ چوڑا کر کے تکبر سے اور گھمنڈ سے ملتا ہے۔ بے وجہ تمہیں اگر خوشی محسوس ہونے لگے تو یاد رکھو صرف یہ سوچنا کہ تمہاری ماں کی دعا ہے، اسی وجہ سے تمہیں خوشی حاصل ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز کو کبھی نہیں بھولتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہنسنا انسان تو سب کے سامنے ہے، لیکن روتا انہی کے سامنے ہے جس پر وہ خود سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جاتے، ان کے ساتھ جینا اچھا لگتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی خوبصورت قیمتی باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح بھی کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی خوبصورت باتیں، انمول باتیں، قیمتی باتیں، بزرگوں کی باتیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔